ہوا کہ وہ اس سیمینار میں آج ہمارے ساتھ بالکل آن بورڈ ہے اور اس کے اندر انوالو ہے. تو سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار این ایکسلنٹ اسپیچ. بہت اچھا آپ نے بولا. میں جب بھی کراچی یونیورسٹی آتا ہوں تو یقین کریں مجھے دل سے بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ یونیورسٹی میں آنے کے بعد وہاں کی انوائرمنٹ سے یقیناً آپ کو اپنے دن بھی یاد آ جاتے ہیں کہ جب ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے آپ انہیں یونیورسٹیز میں انہیں کیمپسز میں اسی طریقے سے بیٹھتے تھے اور بہت سارے ایسے پریکٹیکل ایشوز کے اوپر ہمیں بھی آگے اسپیکرز بتایا کرتے تھے. اور میں اس مائنڈ سیٹ کو بھی کمپیئر کرتا ہوں کہ جو میرا وہاں پہ بیٹھ کے ہوتا تھا اور آج یہاں بیٹھ کے ہے. تو اس لحاظ سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں. اور کراچی یونیورسٹی میں اس لیے کہ یہاں میرے اپنے اسٹوڈنٹ ٹائم میں یہاں فریکوینٹلی آتا رہا ہوں تو یہاں آنے کے بعد ایک تو میری میموریز ریوائیو ہو جاتی ہیں. تو تھینک یو سلمان صاحب, آپ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں, موقع دیتے ہیں کہ ہم کراچی یونیورسٹی آتے ہیں اور بہت ڈائنامک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملتے ہیں جو کہ ہر فورم پہ ہر پلیٹ فارم پہ بڑے اچھے انداز سے ایکسل کرتے ہیں. وہ وائس چانسلر صاحب کو, ڈاکٹر صاحب کو, پروفیسر صاحب کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس کام میں ہمارے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں اور جو کام ہمارا ہے اس کے ساتھ وہ اپنی ریسورسز کو استعمال کرنے کا ٹائم دیتے ہیں اور ہمیں بھی انگیج کرتے ہیں, خود بھی انگیج ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو انوالو کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو بہت اچیو کر سکیں جو آپ کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے اور شہر کا بھی. ٹائم نہیں ہے, میری دل سے خواہش تھی کہ میں زیادہ ٹائم آپ کے ساتھ اسپینڈ کرتا, سب اسپیکرس کو سنتا اور بہت ساری چیزیں یہاں پہ اپنی طرف سے بیان کرتا. لیکن میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں میں اپنے ان فیوچر جنریشن کے ساتھ جو یگسٹرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آلریڈی بہت سارے ایشوز کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, ان کے ساتھ شیئر کر سکوں تاکہ جب یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے آگے جا کے یہ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہوں یا اپنی فیملی لائف میں ہوں یا اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں یا اپنے کسی سوشل سیٹ اپ میں ہوں تو کم از کم کچھ چیزیں ذہن میں ضرور رکھیں کہ آج کا سیمینار کس بارے میں ہے اور ہماری بیہیویئرس کے اندر, ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمارے تو اپنی پرسنالٹی کا, اپنے بیہیویئر کا حصہ بتائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں آپ کچھ کریں گے اس کے بارے میں. کمنگ ٹو روڈ سیفٹی, ٹیکنیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ جو روڈ سیفٹی کے بارے میں ہمارے موٹر وے پولیس کے آفیسر نے بتایا یہاں پہ بہت, انہوں نے ایک براڈ قسم کی اور بہت جامع ڈیفینیشن دی آپ کو کہ ہم جب بھی ہم روڈ سیفٹی کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ صرف اور صرف گاڑی چلانے والے کی ذمہ داری کے بارے میں بات کی جاتی ہے. لیکن آپ کو میں ایک بات بڑے خصوص سے بتاتا ہوں کہ اس میں ان تمام لوگوں کا رول ہے جو روڈ کو یوز کر رہے ہیں in either of the capacities, as a driver, as a pedestrian also. تو ہمارے ذہن سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ جو آدمی گاڑی چلا رہا ہے وہی تمام چیزوں کا ذمہ دار ہے اور جو پیدل چلنے والا ہے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو اٹس انکمپیسنگ, اس کے اندر دونوں لوگوں کا رول ہے کہ جو گاڑی جو ہے تو اسے ہیلمٹ پہننا ہے. یہ میں سب سے, آپ بہت سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, یقین کریں جس طریقے سے یہ میڈم نے بھی کہا کہ بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں کہ جس کے اندر سینسیشن ہے کہ ہیلمٹ نہیں پہننا ہے, اس طریقے سے جانا ہے. لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے واقعات, ایسے ایسے ایکسیڈنٹس کے جس کے اندر ہیڈ ٹکرایا ہے لوگوں کے ساتھ لیکن انہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, یقین کریں وہ محفوظ رہے ہیں. اور آج ٹائم کی کمی ہے اور میں آپ کو خود پریزنٹیشن دکھاتا کہ جو ہماری ایکسیڈنٹ پریونشن یونٹ ہے میں آپ کو خود اس کو دکھاتا کہ کیا لیول ہے اس کی پروٹیکشن کا کہ جب آپ کسی جگہ کے اوپر ہیلمٹ پہن کے جاتے ہیں اور آپ کا امپیکٹ ہوتا ہے آپ 90% سیف رہنے کی چانس ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا ہے, میں آپ کو مطلب اللہ سب کو محفوظ رکھے, لیکن اگر کسی امپیکٹ ہوا یقین کریں کہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ بالکل ڈیواسٹیٹنگ ہوگا, تمام ہوگا ہے. اس لیے میں سب سے پہلے تو ہمارے جو بائک یوز کرتے ہیں اب تو ہماری صرف میں اس کے اندر جو مین ہے یا ان کو نہیں کہہ رہا ہم تو انکریج کرتے ہیں کہ ہماری جو لیڈیز ہیں وہ بائک چلائے. ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے کراچی میں موٹر بائک اسپیڈ رائڈ ہوئی بھی ہے, اس سے پہلے مختلف شہروں میں ہوئی ہے. آپ یوز کر رہی ہیں یا آپ یوز کر رہے ہیں, پلیز ویئر ہیلمٹ, ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں. اس کے بعد جو روڈ سیفٹی سے متعلق دوسری چیزیں ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ میں روڈ سیفٹی کو لنک کرتا ہوں ہمیشہ ایکسیڈنٹس کے ساتھ, کیونکہ
اگر ٹریفک رولز آپ فالو نہیں کریں گے تو اس کا جو سب سے ایکسٹریم رزلٹ ہے وہ ایکسیڈنٹ کے فارم میں آئے گا. پرسوں ہمارا ایک ٹریفک کا سارجنٹ تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ رات کو وہاں پہ ڈیوٹی پہ کھڑا تھا. ایک بائک رات کو 11:11 بجے آئی, بہت ہائی اسپیڈ تھی اور اس نے آگے سے اس کو ریفیکٹ کیا ہے. اس کی ٹانگ دونوں بہت ٹوٹ گئی ہے. میں کل گیا تھا اس کو آنکھ دیکھنے کے لیے اور میرا اندازہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 6 مہینے سے 7 ہو جائے گا اس کو ریکور کرنے میں. یہ وہ ایکسیڈنٹس ہیں کہ جو ذاتی طور پر میرے مشاہدے میں آئے ہیں اور وہ ٹریفک کا خود آفیسر تھا, ڈیوٹی کے اوپر موجود تھا, لیکن دوسرے کی غفلت کی وجہ سے اس کو اس طرح کے حادثے کا شکار ہونا پڑا. تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ تناسب نصیب پر پیدا ہوا تھا تو یقین کریں کہ میں اس کے امپیکٹ کی وجہ سے آگے ٹکرانے سے بچ گیا. اور اس دن مجھے واقعی احساس ہوا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میری چیسٹ اس کے ساتھ آگے لگتی اور مجھے چوٹ آ جاتی. یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس کے بارے میں آپ کو بتا وہی سکتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ گزرتا ہے. اسی طریقے سے موبائل فون کا استعمال انتہائی خطرناک ہے. اور جس طریقے سے ابھی میڈم نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے لوگ موبائل میں بات کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ لیفٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پیچھے توجہ دے رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں بطور ٹریفک پولیس ہم سختی بھی کرتے ہیں, لیکن ٹریفک پولیس کے بارے میں یہاں بڑی لمبی بات ہوئی ذمہ دار کون ٹھیک ہے. تو میں بتا رہا ہوں ذمہ دار ہم ہی ہے ٹھیک ہے نا, لیکن قصوروار کچھ اور بھی ہے ٹھیک ہے جی. تو لیکن یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہ ذمہ داری کا اور کسی کو قصوروار ٹھہرایا جائے, بلکہ ہم تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہم تمام اس میں پارٹنرز ہیں. میں بھی پارٹنر ہوں, آپ لوگ بھی پارٹنر ہیں. آپ سے مراد تمام لوگ, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ ہم تمام لوگ مختلف کیپیسٹی میں, گھر میں آپ گھر کے رول میں, یا اسٹوڈنٹس ہیں, میں آفس میں جاتا ہوں آفس کے رول میں ہوں, لیکن وی آل آر پارٹنرز ٹو انشور این انوائرمنٹ کہ جس کے اندر ہم اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں, سیو کر سکیں, روڈ کو محفوظ بنا سکیں. تو ہمارا کام روڈ کے اوپر آ کے اگر آپ کو چالان کرنے کا ہے, اگر آپ کو یہ تبدیل کرنے کا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک سب سے اہم کام ہے آپ کو ایجوکیٹ کرنا, آپ کو اویئرنیس دینا, جس کا آج یہ ایک سیمینار بھی حصہ ہے. اور جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ ایک اسکولس کے ساتھ مل کے ہم پرائیویٹ اسکول کے ساتھ ابھی کیمپین اسٹارٹ کی ہے, جس میں ہماری جو ٹیمز ہیں وہ تمام اسکولس کے لیے جاتی ہیں. چھوٹے بچوں کو ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں, خاص طور پہ کلاس 5 آنورڈس, کلاس 10 تک ان کو بیسک ٹریفک سائنس ملٹی میڈیا کے اوپر دکھاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم پریکٹیکلی ان کو روڈ کے اوپر لے کے آتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ آپ روڈ کو مینیج کریں, تاکہ ان کو لے کے بڑے سیکھیں کہ کتنا یہ ہو. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو والدین ہوتے ہیں ان کو جب بچہ کوئی بات سکھاتا ہے تو وہ ان کے دل سے لگتی ہے. تو اگر وہ, اور ایسا ہوا ہے مجھ سے بہت سارے والدین نے شیئر کیا ہے کہ جب وہ کوئی ٹریفک رولز توڑتے ہیں اور اگر ان کا بچہ اس کے بارے میں اویئر ہے تو وہ کہتا ہے کہ پاپا دس لائٹ از ریڈ وائی یو آر کراسنگ دس. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ ہم اس تمام ایجوکیشن کو, اویئرنیس کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یونیورسٹیز میں آ کے, اسکولز میں آ کے, تاکہ آپ تمام میں وہ شعور آ جائے. اور ابھی پاکستان میں سے پورے پاکستان لیول کے اوپر ایک روڈ سیفٹی اسٹریٹجی بنی ہے جس کے اندر کنسلٹنٹس ہے باہر سے, ان کے ساتھ میرا اتفاق ہوا 2-3 میٹنگس کرنے کا. اس میں آسٹریلینس بھی ہیں, نیدرلینڈس کے بھی کنسلٹنٹس ہیں. آپ ان کی باتیں سنیں گے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں. مجھے یقین مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو پتہ نہیں اس وقت کتنا ٹائم لگے گا ہمیں اس شعور کے اس لیول کے اوپر آنے کے, لیکن کوشش مسلسل جاری ہے. لیکن ہمارا بینچ مارک وہی ہے, ہمارا اسٹینڈرڈ وہی ہے, لیکن جب آپ سنتے ہیں تو یقیناً آپ امپریس ضرور ہوتے ہیں. میں اس کی آپ کو مثال دے دوں. ہمارے یہاں لائسنس لینا کتنا آسان کام تصور کیا جاتا ہے, کسی لائسنس لے لیں اور اس کے بعد لائسنس ایک ہمیشہ کے لیے اتنی زیادہ وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی زندگی کا معاملہ ہے, اور کسی ایک کی جارحانہ یا امیچور یا لاپرواہی, غفلت کی وجہ سے کسی دوسرے کی زندگی, اس کے پورے خاندان کی زندگی, آنے والی نسلوں کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہمارا گول ہے, ہمارا آبجیکٹو ہے, ہمارا بینچ مارک ہے, بیسٹ پریکٹسز انٹرنیشنل, جس کو میں چاہوں گا کہ ہم اور آپ جہاں پہ بھی ہیں, آپ جس بھی شعبے میں ہوں, آپ جس بھی لائف کے ڈپارٹمنٹ میں ہوں, کوشش کریں کہ آپ اس چیز کو امپلیمنٹ کریں, اپنی ذات کا حصہ بنائیں, اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, اپنے دوستوں کو یہ بتائیں, اور ان چیزوں کو ہنسی مذاق میں نہ اڑائیں, کیونکہ میں اس تمام فیز سے گزرا ہوں جس طریقے سے کہ آپ آ جائیں, ٹھیک ہے. لیکن اور اس میں ہمیشہ
کہ جو لا والی پن کا ایک جنریشن کا فرق ہوتا ہے، میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں، کیونکہ میں زیادہ آپ کو اس کے بارے میں نصیحت نہیں کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں انسانی جان کا معاملہ ہے، جہاں آپ کی سیفٹی کا معاملہ ہے، تو میرا یہ اب بالکل اس کے بارے میں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے آپ کو سمجھانا ہے، کیونکہ اگر ہم نے آپ کو نہیں سمجھایا تو آپ کو کون سمجھائے گا؟ اور پھر بعد میں آپ کسی حادثے کا شکار ہو کے ساری عمر اس پہ پچھتاتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ جن اداروں کا کام تھا انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، تو قصوروار کون، ذمہ دار کون؟ جو اسپیکر تھی انہوں نے کہا کہ ایمبولینسز کا اور اس چیز کا تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں. ایمبولینسز کے بارے میں آپ نے مینشن کیا تو میں بتا دوں کہ اس وقت ایک قانونی پاس ہوا ہے جس میں ایمبولینسز کا جو رائٹ آف وے ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے اور ٹریفک فائنس کو بڑھایا گیا ہے اور جائم ہوتا ہے. تو آپ جو پریشانی ہمیں ہوتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور آج کل میڈیا کے دور میں وہ ہر جگہ کے اوپر وہ اس کو بتانا انفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو نیچرلی چیز ہم نے کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں. اور ابھی انشاءاللہ ایونٹ بھی رکھنے والا ہے تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آپ سے کہوں گا کہ اس کو انجوائے کریں. اور اس کے بارے میں جو ہمارا ٹریفک کا پلان ہے اس میں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ